بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساما کر، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساما کر، پائے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا، خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا، آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں قربانی کے فضائل و مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے حافظ محمد اسد اللہ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ سامعین محترم، آج کے اس بارونق پروگرام میں قربانی کے فضائل و مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس کو عرف عام میں حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر پورا عالم اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ قربانی کی تاریخ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ قربانی کی تاریخ کا ثبوت حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کی قربانی سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا واقعہ سنائیے۔ ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد دنیا میں جانور کی قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھے جانوروں کے گوشت کی نہیں، کھالوں کی نہیں، خون کی نہیں، بلکہ قربانی کرنے والوں کے تقوی کی ضرورت ہے۔ ہر امت پر قربانی فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کر دیا تاکہ جو جانور ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ بس تم سب کا معبود اللہ ہی ہے، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اسی طرح قربانی بھی اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ دوسری جگہ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی ہر عاقل، بالغ، مقیم، مالدار اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال موجود ہو، یعنی جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ قربانی جن جانوروں کی کرنا جائز ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکرا، نمبر 4 دمبا ہے۔ ان میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں۔ اونٹ کا پورے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے اور بھینس کا پورے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، بکرا بکری کا پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگرچہ 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ قربانی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو یہ افضل ہے۔ قربانی کی نیت دل سے کرنا کافی ہے۔ جب جانور کو قبلہ کی طرف لٹایا جائے تو یہ دعا پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جب ذبح کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ہر سال قربانی کر کے ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ضروری ہے ورنہ ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی امت کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی بلکہ آسمان سے ایک آگ آتی یہ مقبول قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر خصوصی انعام فرمایا کہ ان کے لیے قربانی کے گوشت کو حلال کر دیا۔ حضرت بربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز سے کریں گے پھر قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کے عین مطابق کیا۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جس طرح نماز ادا کرنے سے روزہ اور روزہ ادا کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقات و خیرات ادا کرنے سے قربانی بھی ادا نہیں ہوتی۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں کے سورہ غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں میں جب چاہے قربانی کرے لیکن رات کو ذبح نہ کرے۔ سب سے افضل 10ویں ذی الحجہ کو ہے، پھر 11ویں اور 12ویں کے دن جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کی ابتدا سے لے کر جب تک قربانی کے جانور کو ذبح نہ کرے تب تک اپنے جسم کے کسی عضو سے بال، ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، کیونکہ ہر انسان اپنی جان کے فدیے میں قربانی کر رہا ہے۔ قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے ہر جز کا بدلہ ہوتا ہے تاکہ انسان کے جسم کا کوئی بھی جز نزول رحمت کے وقت غائب ہو کر قربانی کی رحمت سے محروم نہ رہ جائے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اگر خود نہ ذبح کر سکے تو دوسرے کو حکم دے، لیکن ذبح کے وقت قربانی کے جانور کے پاس حاضر ہونا مستحب عمل ہے۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو طاقت ہو وہ قربانی نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا جو شخص طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید کا کے قریب نہ ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ قربانی حج، نماز و روزہ قربانی حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔